آج کی بات کا آغاز کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے جو کہ صحیح بخاری میں پائی جاتی ہے، جو کہ بڑی خوفناک حدیث ہے۔ خوفناک اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس حدیث میں آخرت کے، قیامت کے کچھ مناظر کا ذکر ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دو فرشتے جو ہیں وہ مختلف جگہوں سے گزارتے چلے گئے اور آپ ان سے پوچھتے گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر انہوں نے ہر بار یہی کہا کہ آگے چلیں پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ دو شخص ہیں، ایک شخص زمین پر لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص اس کے سر پہ کھڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک بھاری بھرکم سا پتھر ہے اور وہ پتھر لے کے اس کے سر کے اوپر دے مارتا ہے اور اس کا سر کچل دیا جاتا ہے۔ پھر وہ پتھر دوبارہ اٹھاتا ہے اور اس ٹائم تک اس کا سر دوبارہ ٹھیک ہو چکا ہے، پھر سے وہ اس کے سر پہ پتھر دے مارتا ہے اور پھر اس کا سر کچل دیتا ہے۔ آگے جا کے دیکھا تو دو اور شخص نظر آئے، ایک شخص زمین پر لیٹا ہوا ہے اور دوسرا اس کے سر پہ کھڑا ہے، جو کہ ایک لوہے کی ہک کے ساتھ اس کے جبڑے کو یہاں سے چیرتا ہے، پھر اس سائڈ سے چیرتا ہے، پھر اوپر سے چیرتا ہے اور پھر نیچے سے چیر دیتا ہے، اور ہر دفعہ جب اس کے جبڑے کو چیرا جاتا ہے تو وہ دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے، اور یہی پروسیس کنٹینیو ہو رہا ہے۔ آگے گئے تو دیکھا کہ ایک دور ایک تندور ہے، اس تندور میں سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اندر دیکھا تو مرد اور عورتیں وہاں پہ موجود ہیں جو کہ برہنہ حالت میں بغیر لباس کے ہیں اور وہ اندر پکائے جا رہے ہیں۔ اس کے آگے گئے تو دیکھا ایک تالاب ہے خون کا بھرا ہوا، اور اس تالاب میں ایک شخص تیر رہا ہے، اور جب بھی وہ تالاب کے کنارے تک پہنچتا ہے تو ایک شخص اس تالاب کے کنارے پہ کھڑا ہوا اس کے منہ کے اوپر ایک پتھر دے مارتا ہے، اور اس پتھر کے زور کی وجہ سے وہ دور چلا جاتا ہے۔ پھر وہ پتھر کو اپنے منہ میں دوبارہ کنارے تک پہنچتا ہے، وہ شخص اس کے منہ سے پتھر نکالتا ہے اور پھر اتنی زور سے اس کے منہ پہ دے مارتا ہے کہ وہ پیچھے جا لگتا ہے، پھر وہ پتھر کو لے کے واپس آتا ہے، اور یہی پروسیس ریپیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آگے آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی بھیانک قسم کا ایک شخص ہے جو کہ ایک آگ کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے۔ اس سے آگے جاتے ہیں تو دیکھا ایک بڑا ہی خوبصورت باغ ہے، بہت خوبصورت، اور اس باغ کے اندر ایک اونچا سا درخت ہے، اور اس درخت کے ساتھ ایک لمبا سا بہت خوش شکل انسان ہے، اور اس انسان کے ارد گرد بہت سارے بچے جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں۔ آگے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا آدھا جسم جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور آدھا جسم انتہائی بدصورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بارے میں پوچھا کہ آخر یہ لوگ کون ہیں تو فرشتوں نے اب بتانا شروع کیا کہ جو سب سے پہلے آپ نے دو لوگ دیکھے تھے جس میں ایک شخص دوسرے کا سر پتھر سے کچل رہا تھا، یہ اس شخص کا سر کچلا جا رہا تھا جو قرآن تو پڑھتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا، اور جو نمازوں کو بے پرواہی کے ساتھ اور لاپرواہی کے ساتھ ادا کرتا تھا یا ادا ہی نہیں کرتا تھا۔ دوسری طرف ان کا ذکر کیا وہ شخص جو دوسرے کے اوپر اس کا جبڑا چیر رہا تھا ہک کے ساتھ، یہ بتایا یہ اس شخص کا منہ چیرا جا رہا ہے جو دنیا میں جھوٹ بولتا تھا، اور اتنا جھوٹ بولتا تھا کہ اس کا جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جاتا تھا۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جھوٹ کتنی جلدی سے پوری دنیا میں پھیل سکتا ہے۔ پھر ان کا جب سوال کیا کہ وہ لوگ جو کہ تندور میں تھے برہنہ حالت میں، یہ لوگ آخر کون تھے، تو بتایا گیا یہ دنیا کے وہ لوگ ہیں جو زنا کیا کرتے تھے، مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ پھر اس شخص کے بارے میں پوچھا جو کہ خون کے تالاب میں تیر رہا تھا اور اس کے منہ کے اوپر بار بار پتھر مارے جا رہے تھے، تو بتایا گیا یہ امت کا وہ شخص ہے جو سود کا کاروبار کرتا تھا، یعنی کہ ربا میں یا انٹرسٹ میں ڈیل کرتا تھا۔ پھر ان کا پوچھا گیا وہ شخص جو کہ ایک بھیانک قسم کا انسان ہے جو کہ آگ کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے، تو بتایا گیا کہ یہ جو ہے اصل میں جہنم کا داروغہ ہے، مالک، دا گیٹ کیپر آف ہیل۔ پھر پوچھا ان شخص کا وہ جو بہت خوش شکل تھے، ایک اونچے سے درخت کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور ان کے ارد گرد بہت سارے بچے بھاگ دوڑ رہے تھے، تو بتایا گیا کہ یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کے ارد گرد وہ سارے بچے ہیں جو کہ بالغ ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئے، یعنی کہ فطرت کے اوپر فوت ہو گئے۔ پھر آگے جا کے وہ لوگ جو کہ آدھے خوبصورت ہیں اور آدھے خوبصورت نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اچھے کام بھی کرتے تھے اور اسی کے برابر برے کام بھی کرتے تھے۔ تو پھر ان لوگوں کو کہا جائے گا کہ حوض کوثر میں جا کے ڈوب کے ایک دفعہ آ جائیں، اور پھر جب وہ وہاں سے آئیں گے تو پھر ان کے پورے جسم جو ہے وہ صاف ستھرے ہو چکے ہوں گے اور وہ خوش شکل ہو جائیں گے۔ مائی ڈیئر برادرز سسٹرز، یہ حدیث میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ جو بھی ہم دنیا میں اعمال کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ جس قسم کا عمل انسان نے دنیا میں کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی سزا اس کو دنیا میں مل جائے، اور ہو سکتا ہے کہ دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی مل جائے، تو اس لیے گناہوں سے بچنا ہی ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 اور 3 میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو شخص بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، یعنی گناہوں کو چھوڑ دے گا
اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے باہر نکالے گا اور پھر اس کو رزق عطا فرمائے گا وہاں سے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اور جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مشکلوں کو دور کر دے ہم سے, تو اس کے لیے ہمیں گناہوں کو چھوڑنا ہوگا اور تقویٰ کی زندگی کو اختیار کرنا ہوگا. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, اکثر لوگ جب گناہوں کو چھوڑنے کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے گناہ تو چل رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہم نیکیاں بھی بہت کرتے ہیں. تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ انسان کمرے میں اے سی لگا دے اور ساری کھڑکیاں کھول دے. تو ایک طرف تو آپ نے استغفار کی ہوئی ہے لیکن آپ گناہ چھوڑنے کے موڈ میں ہی نہیں ہیں. ایک انسان ہر سال حج بھی کرتا ہے, عمرہ کرتا ہے, صدقہ بھی کرتا ہے, لیکن حرام بزنس بند نہیں کر رہا, حرام کاروبار ختم نہیں کر رہا, حرام کام ختم نہیں کر رہا. تو آخر پھر اس بندے کی بخشش اور مغفرت کیسے ہوگی؟ اصل کام یہ ہے کہ سب سے پہلے گناہوں کو چھوڑیں, اس کے بعد جتنے نیک اعمال کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کریں, لیکن گناہوں کو چھوڑنا بہت ضروری ہے. یہ جو پروسیس میں نے آپ کو بتایا کہ جو ڈیفیکلٹیز ہماری لائف میں آتی ہیں ان کی وجہ سے ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے اس کانٹے کے چبھنے سے بھی تمہارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اسی طرح سے جب ہم کسی بیمار کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو بیماری کی حالت میں بھی انسان کے گناہ جو ہیں وہ دھل رہے ہوتے ہیں. ہمیں کہا گیا کہ اس کو کہا کرو لا بأس طہور انشاءاللہ, کہ فکر نہ کرو انشاءاللہ یہ تمہارے طہارت کا ذریعہ بنے گی, تمہارے پیوریفیکیشن کا ذریعہ بنے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی ذات کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے گناہ کر کر کے, اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے مایوس نہیں ہونا. کیوں مایوس نہیں ہونا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. تمام گناہ, جی ہاں, کوئی بھی گناہ اگر آپ نے کیا ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ توبہ کرنے والے بن سکتے ہیں یا نہیں؟ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, امام ابن القیم رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں, کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو جنتی بنا دیتے ہیں. ویسے تو بظاہری طور پہ بڑی حیرت کی بات لگتی ہے کہ گناہ انسان کو جنتی کیسے بنا دیتا ہے. تو انہوں نے اس کو سمجھایا کہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار انسان گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد ایسی توبہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. یعنی وہ گناہوں کو چھوڑ کر اپنا لائف سٹائل ایسا چینج کرتا ہے, اللہ کے ساتھ اس طرح سے جڑ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو نہ صرف معاف کر دیتے ہیں بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, یقیناً اللہ محبت کرتا ہے ان گناہگاروں سے جو توبہ کر لیں. تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, انتظار کس بات کا ہے, دیر کس بات کی ہے؟ جب تک ہماری سانس میں سانس ہے آئیے ہم فیصلہ کریں کہ انشاءاللہ ہم سے جو بھی غلطیاں ہوئیں, کوتاہیاں ہوئیں, ہم اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی مانگیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام غلطیاں, کوتاہیاں, گناہوں کو معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے, اپنے انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین میں, اور انشاءاللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے.